پروگرام کا آغاز سب سے پہلے بینظیر صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے میں کروں گی۔ بینظیر بھٹو ایک لیجنڈری خاتون تھی، ایک جسے کہنا چاہیے کہ جب وہ حیات تھی تب بھی وہ ایک لیونگ لیجنڈ تھی، اور جب انہیں شہید کر دیا گیا 2007 میں تو اس کے بعد بھی وہ ایک جو ہے وہ مرتے دم تک پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاریخ میں ایک لیجنڈ کے طور پر یاد کی جاتی ہیں۔ اچھا، بینظیر صاحبہ جو تھی وہ ینگسٹ پرائم منسٹر، اسلامی دنیا کی پہلی اگر کوئی خاتون پرائم منسٹر بنی ہے، ایک خاتون جو اتنے بڑے اتھارٹیٹیو ڈیزگنیشن پر آئی ہے، جس نے پورے ملک میں حکمرانی کی ہے، اس کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ بینظیر صاحبہ کو جاتا ہے۔ اور 35 سال کی عمر میں جو ہے وہ بینظیر صاحبہ وہ فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر بنی تھی۔ آپ کو ان کی کچھ یادگار تصاویر کے حوالے سے ایک ہم نے اسپیشل نیٹ تیار کیا، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ بینظیر صاحبہ، ان کو کس الفاظ میں ٹریبیوٹ پیش کریں، مطلب ایسی باہمت خاتون۔ آپ اگر ان پر جو ریسرچ ورک کیا گیا ہے وہ دیکھیں، آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی، جن کے والد کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، جن کے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جسے کہتے ہیں نا کہ امید بنی، پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے لے کر بڑھی، اور پوری دنیا جب وہ جلا وطنی کٹ کے واپس آئی تھی تو ایسی جگہ لاہور کے اندر جیسا ان کا والہانہ استقبال کیا گیا تھا، جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار مال روڈ تک تمام سڑکیں بند تھیں، صرف بینظیر کو والہانہ استقبال کرنے کے لیے جو لوگ تھے، جو ورکرز تھے، وہ باہر آئے تھے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ ان پر جیسے میں ریسرچ ورک کی بات کر رہی تھی، جو گورے ہیں فارنرز، ان کی یونیورسٹیز میں بینظیر صاحبہ کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک خاتون آگے بڑھی، اور ایٹ دا ایج آف 35 شی بیکیم دا پرائم منسٹر، جو کہ 57 مسلم ممالک ہیں، ان میں سے کوئی پہلی خاتون اس طریقے سے آگے بڑھی اور پرائم منسٹر کے عہدے پر آئی۔ تو ان کو ایک رول ماڈل کے طور پر ویسٹرن وومن بھی دیکھتی ہیں، ویسٹرن خواتین بھی بینظیر صاحبہ کے نام سے جانتی ہیں، وہ ان کو ایز اے رول ماڈل لیتی ہیں، وہ ان کی لیگسی سے خود جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کے آپ یہ دیکھیے کہ جب واپس آئیں، جب ان کو کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، بینظیر صاحبہ کو بتایا گیا، بریفنگ دی گئی ہے کہ آپ مت واپس آئیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر آپ واپس آ بھی رہی ہیں تو عوام میں نکل کر جلسے جلوس نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عوام سے تعلق ہے، میں نے عوام کے مسئلے حل کرنے ہیں اور میں خود کو عوام سے کنارہ کشی اختیار کر لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کے باوجود بینظیر صاحبہ باہر نکلی، عوام کے درمیان نکلی، اور پھر راولپنڈی لیاقت باغ میں بینظیر صاحبہ نے شہادت نوش کی، جام شہادت نوش کی، شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد انتہائی غم و غصہ تھا، لوگوں کے اندر بھی انتہائی غم و غصہ تھا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ الیکشنز کو تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا، لیکن پھر بھی الیکشنز ہو گئے، اور اس کے بعد جو زرداری صاحب تھے وہ صدر بنے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئی۔ لیکن اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری وہ بینظیر صاحبہ کی لیگسی کو اب آگے لے کر بڑھ رہی ہیں، اور چیئرمین پیپلز پارٹی بھی ہیں وہ، اور ابھی جو ہے وہ آج آپ کو پاکستان میں، بیرون ملک، ہر جگہ پر جو ہے وہ بینظیر صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ تقریبات منعقد کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ملک بھر میں تمام سیاسی حلقوں کی جانب سے جو ہے وہ بینظیر صاحبہ کو ایک دبنگ لیڈر کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک دبنگ لیڈر تھی، ڈرنے والی نہیں تھی، ڈکٹیٹرشپ کے آگے انہوں نے ہار نہیں مانی، اور پھر ان کے ناقدین ان کے ساتھ کیسی بھی پالیٹکس کرتے رہے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، اور وہ ڈٹرمن رہی عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ جو لیگسی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تھی، وہی لیگسی لے کر بینظیر صاحبہ آگے بڑھی، اور بینظیر صاحبہ بھی جام شہادت نوش کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ویسے پھانسی لگا دی گئی، اور اب ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری، جو ایک اس طریقے کا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کے ورکرز نے قربانیاں دی ہیں، جو کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بنانے والے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا ٹریبیوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ کریڈٹ میں جاتی ہیں۔ اور 16ویں برسی ہے بینظیر صاحبہ کی آج، 27 دسمبر کو جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور اس کے حوالے سے جو ملک بھر میں تقریبات بھی ہوں گی، اور ان کو جو ہے وہ مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے ان کے جو ناقدین ہیں، ان کے مخالفین بھی ہیں،
وہ ایٹ لیسٹ بے نظیر صاحبہ کی جس قدر وہ ایک کریکٹرفل خاتون تھی اور جس طریقے سے وہ عوام میں نکلتی تھی، چیلنج کرتی تھی اس سسٹم کو، تو یہ ان کے ناقدین بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک بہادر اور نڈر لیڈر تھی۔